اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سورۃ الفاتحہ کے کچھ فوائد ان کے ناموں کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا، چونکہ سورۃ الفاتحہ ہر ایک انسان جانتا ہے اور اس کو اپنی نمازوں کے اندر پڑھتا بھی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے اس کے علاوہ یعنی اس کے بغیر پڑھے ہمارے نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اندر اور کیا کیا تعلیمات ہیں، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اس کے کیا کیا نام ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ تو میں آج ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے نام کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اس کے اندر ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں، سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، قرآن کی نچوڑ، یعنی جتنی قرآن کے اندر جو تعلیمات اللہ رب العزت نے بتائی ہے ان تمام کا یہ نچوڑ ہے، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ دعا بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، جو ہمیں سبق سکھایا ہے، طریقہ سکھایا ہے، بہت بہترین طریقہ ہے۔ خود اللہ رب العزت اپنے سے مانگنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہے، ایک طریقہ سکھا رہا ہے کہ جب کوئی چیز مانگنی ہو تو کس طریقے سے مانگی جائے، کہ انسان جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سب سے پہلے انسان اللہ کی تعریف کر رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو دونوں جہاں کا رب ہے، اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور یوم الجزا کا مالک بھی ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ رب العزت کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی ہم تیرے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتے، اگر ٹیکتے ہیں، اگر جھکاتے ہیں تو تیرے ہی سامنے جھکاتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے سوا کسی سے طلب نہیں کرتے۔ اور کیا مدد طلب کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے آگے ہمیں سکھا دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھانا، وہ راستہ دکھانا جس پہ تیرا انعام نازل ہوا ہے، جس پہ تو نے انعام رکھا ہے، کامیابی رکھی ہے، ان لوگوں کا راستہ جیسے صحابہ ہو گئے، تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، ان لوگوں کا راستہ دکھانا، ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جس پہ تیرا غضب نازل ہوا، جس پہ تیرا عذاب نازل ہوا، یعنی فرعون جس کو تو نے ہلاک کر دیا، نمرود، قارون، ان جیسے لوگوں کا راستہ مت دکھانا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے بندوں سے اپنے تعریف کرا رہا ہے، اس کے بعد انسان جو کچھ مانگنا ہوتا ہے وہ مانگتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے، طریقہ بتایا ہے، اور یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں
لیکن سمجھ میں نہیں آتا میں اللہ رب العزت سے کیا مانگوں. تو میں یہ کہتا ہوں جو بھی مانگنا ہو مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، لیکن یہ سورہ فاتحہ کو بھی پڑھ لیں. اس سورہ فاتحہ کے اندر پوری دعائیں آ جاتی ہیں جو آپ کی کامیابی کے لیے یہ کافی ہے. اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، اور ایمان کے اوپر ختمہ بھی خیر نصیب عطا فرما. تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہمیں مانگنے کا طریقہ بتا دیا. چاہے انسان سے مانگنا ہو تب بھی جائیں تو پہلے اس کی تعریف کریں، پہلے اس کی بڑائی کریں، اس کے بعد مانگیں، ملنے کا چانس ہوگا. اور تیسری اس کا نام ہے سورۃ الشفا، چونکہ اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر شفا بھی رکھی ہے. سوائے موت کے ہر بیماری کی علاج اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر رکھی ہے. لیکن ہم اور آپ ناواقف ہیں، اس سے واقف نہیں ہیں. میں آپ کو یہ بھی ایک چیز بتا دوں کہ ہم اور آپ جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، جو فارمیسی کے اندر جاتے ہیں، جو میڈیسین لیتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں فلاں ڈاکٹر نے شفا دی ہے یا فلاں دوا سے شفا ہوئی ہے. میں کہتا ہوں نہ کسی دوا کے اندر طاقت ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے اندر طاقت ہے وہ جو ہے آپ کو شفا دے دے. اگر شفا دینے والی کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. باقی جتنی چیزیں ہم لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جو دوائیاں لیتی ہیں، جو میڈیسین لیتے ہیں، یہ اسباب ہے، ایک ذریعہ ہے. باقی شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ایک واقعہ بتا دوں. میں کسی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بات کی. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی تو اللہ رب العزت سے پوچھا، اس کی دوا پوچھی. اللہ رب العزت نے اس دوا کو بتا دی. موسیٰ علیہ السلام نے اس دوا کو لی اور اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دی. دوسری بات، طبیعت خراب ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی دوا کو انہوں نے استعمال کی، ان کو شفا نہیں ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی. اب میں یہ بھی بتا دوں موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے یہ دوائیں لی تھی، یہ پتی لی تھی، لیکن شفا نہیں ہوئی. اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ پہلی مرتبہ جو تمہاری طبیعت خراب ہوئی تھی تو مجھ سے بولا تھا، مجھ سے پوچھا تھا، مجھ سے مانگا تھا. میں نے کہا تھا آج جو تمہاری بیماری ہی صحیح ہوئی، تمہاری بیماری ہوئی، جو تم نے دوا لیا، تم کو اس پتی کے اوپر یقین تھا، اس لیے تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہوئی. اس لیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے موت کے سوا ہر بیماری کے علاج اس سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھی ہے. تو آپ جب وہ بھی پریشان ہیں، جس لیول سے بھی پریشان ہیں، چاہے بیمار ہیں، چاہے کوئی پریشانی لاحق ہے، تو آپ اس سورۃ فاتحہ کو صبح شام پڑھا کرے. کھانے سے پہلے پڑھا کرے، کھانے کے بعد پڑھا کرے، سونے سے پہلے پڑھا کرے، سونے کے بعد پڑھا کرے، پانیوں میں پڑھ کر پیا کریں یا اپنے بدنوں پر پھونکا کریں، دم کیا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اسے شفا دے گا، چونکہ اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے اور اس کے اندر خود شفا ہے، اللہ رب العزت نے رکھی ہے. تو یہ تمام چیزیں رہیں، 3-4 چیزیں رہیں جو مختصر سے انداز میں آپ کو بتانا تھا، بیان کرنا تھا، جو میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ بھی اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ ہمارے اس بیان کے اندر جو بھی کمی ہو یا کوتاہی ہو تو آپ مجھے جو ہے اس کی اصلاح کریں، اس کو بتائیں، جس کے لیے میں آپ کی شکر گزار رہوں گا. اور میں یہ آپ لوگوں سے اپیل کروں گا
کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیابی نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم